بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے پہ اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے، وسیلے، طفیل، واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر. تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ. زندہ ہو، متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں، زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ دعا کیجیے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے، صبر کرے تو بہتر ہے. کہا نہیں، دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، گھر جا 2 رکعت نماز پڑھ. نماز کے بعد یہ دعا کر کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. لیکن اس حدیث میں جو باتیں بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا، آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی. یہاں یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، یاد رکھیے. دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی. نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، کروائی بھی. لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی. اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے، قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے. عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا، لوگ باہر گئے. نماز ہوئی. نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کہ الفاظ کہے. عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ، جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا. آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہماری دعا کو قبول کر. اور خوب بارش ہوئی. پتہ کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی، جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے، عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوگا کیا بتائیے؟ عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کیا بتائیے؟ صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا ہو کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں، یہ درست نہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے، یاد رکھیے. اور کسی کے واسطے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے قل کا لفظ بھی نکال دیا، نبی کو اتنا بھی نہیں دیا، کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری. قل بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا، مجھ سے پوچھتے کہا میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، ہاں لفظ ہی نہیں قل کا، جبکہ دوسری جگہ ملیں گا آپ کے لفظ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھے دے سکتا ہے. جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سے ان کی حیات اور زندگی میں تھا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں. یاد رکھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے، تو پھر آج کیا کرے؟ تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی اس کے لیے دعا کرے، تو بہرحال انشاءاللہ یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا.